نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَلْنُولَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ ہو بلا حضور کی آل کا، ہو بلا حضور کی آل کا، ہمیں جینا مرنا سکھا دیا۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ۔ درود پاک کو بڑا خاص درود پاک ہے، یہ کوئی عام سا درود پاک نہیں ہے۔ یقین کرنے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب لکھا نا بلغ البلاغ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو چوتھا مصرع بنتا نہیں ہے۔ کئی دن گزر گئے، مصرع بن نہیں رہا۔ ایک رات قسمت کی آنکھیں کھلی، حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا شیخ سعدی مجھے سناؤ تو اسے لکھا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ لکھ رہا ہوں، ابھی تو لکھا نہیں گیا، لکھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، بن نہیں رہی بات۔ حضور فرماتے ہیں پڑھ کے تو سناؤ لکھا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بلغ البلاغ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ لیکن بعض آقا فرماتے ہیں پھر کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ؟ یہ کوئی عام سا درود پاک نہیں ہے، خدا کی قسم حضور نے خود کہا ہے شیخ سعدی ایسے لکھ صلو علیہ وآلہ، مکمل درود پاک ہے یہ۔ جھوم کے کہتے ہیں حضور بھی خوش ہو جائیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو۔ مرکب سجن ہے یہی دعا، ہو لبوں پہ یا نبی مصطفیٰ، مرے جب سجن ہے یہی دعا، ہو لبوں پہ یا نبی مصطفیٰ، ہو لبوں پہ یا نبی مصطفیٰ۔ میرے کفن پر ہو لکھا ہوا، میرے کفن پر ہو لکھا ہوا، صلو علیہ صلو علیہ
اللہ جل شانہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت سے پیدا فرمایا ہے۔ اس بات پر رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ رب کریم نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کریم کا شکر عظیم ہے کہ رب کریم نے ہم پر فضل کیا ہے، ہم پر کرم کیا ہے اور ہمیں اپنے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ بڑا خاص اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، جس پر اپنا وہ کرم کرتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل عطا کرتا ہے۔ یہ بڑا خاص کرم ہے۔ دیکھیے آج سارا دن پر ہر بندہ اپنی اپنی دکانوں پہ اپنے اپنے کام کاج پہ بھی گیا ہوگا، زندگی کے معمولات کو بھی اس نے نبھایا ہوگا اور جسم تھک بھی رہا ہوگا، آرام بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کا خاص فضل ہے جو اس کو اس کے ذکر کی محفل میں لے آیا۔ یقین کر لیں یہ بڑا خاص فضل ہے۔ اور تحریک عظمت قرآن کے اس مرکز میں آپ آئے ہیں اور مقصد شہادت امام علی مقام وہ بیان ہوگی، اور یہاں جو تحریک عظمت قرآن کا جو مقصد ہے حقیقت میں وہ مقصد حسین ہے، حقیقت میں وہ مقصد حسین ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کو جو سفر کیا وہ قرآن عظیم کے اصول اور اس کے قانون کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ حضرت امام علی مقام کا جو سفر ہے وہ فکر قرآن کے لیے تھا، فکر دین کے لیے تھا، فکر اسلام کے لیے تھا، اور حضرت امام علی مقام کا سفر کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو الحمدللہ جس مقصد کے لیے حضرت امام نکلے تھے اسی مقصد کے لیے آج تحریک عظمت قرآن نکلی ہے۔ آپ کا آنا اسی مقصد کے لیے ہے۔ ہمارا یہاں پر اکٹھا ہو کر اس بات کا گواہی دینا ہے کہ امام حق پہ تھے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امام حق پہ تھے، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور فکر قرآن کے لیے امام نکلے۔ کسی شاعر نے لکھا کہ جو فکر قرآن کے لیے جو نکلے تھے وہ حسین ہیں، فکر قرآن کے لیے جو نکلے تھے وہ حسین ہیں۔ تحریک عظمت قرآن اصل میں تحریک حسین ہے، اور جو آج نکلا عظمت قرآن کی خاطر، اور جو آج نکلا عظمت قرآن کی خاطر، وہ سمجھ لے کہ سر پہ ہمارے حسین ہیں۔ ایسے نہیں ہے، مولا حسین کا سایہ ہے ہر اس بندے پر جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے، اور درس کربلا بھی یہی ہے، جان جاتی ہے تو جائے قرآن کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ اللہ تم کو ہر ناپاک چیز سے صاف کر دے، پاک کر دے۔ ابھی جو ہمارے قاری صاحب بیان کر کے گئے ہیں وہ تلاوت کلام پاک انہوں نے سنائی ہے، یہی قرآن آیت اسی کا ترجمہ ہے۔ چادر تطہیر جس کو کہا جاتا ہے یہی ہے، آیت تطہیر جس کو کہتے ہیں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل گھر کو، اہل بیت کو پاک کر دیا، صاف کر دیا، ہر طرح کی گناہی سے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے گناہ سے اہل بیت کو رب کریم نے صاف کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت ابو سعید خدری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ کریم نے اس آئے مبارک میں آپ کے جن رشتہ داروں کو، جن اہل بیت کو پاک کرنے کی آیت نازل فرمائی ہے، ان میں کون کون شامل ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آئے مبارک میں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان میں حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، اور حضرت فاطمہ کی اولاد ہے۔ یہ جو اہل بیت جن کو کہا گیا ہے، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی جو اولاد ہے، ان کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان سے ناپاکیاں دور کر دے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں جو بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں، حضرت امام حسن امام حسین کی محبت میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ سیدھا جنت میں جانے والے ہیں، اور جو اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، جو بغض رکھنے والے ہیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ بیان کرنے لگے تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد میں حدیثیں ہیں ان دو شہزادوں کے بارے میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جنت کے دو پھول ہیں۔ یہ بڑی پیاری حدیث مبارک ہے۔ ایک دفعہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو سونگ رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ میں جب بھی دیکھتا ہوں آپ حسین کو سونگتے ہیں، آپ حسن کو سونگتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے حضرت امام حسین اور امام حسن کے جسم سے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ یہ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں، حضرت امام حسن آپ کی کمر پہ جو ہے وہ سوار ہو جاتے ہیں، سجدہ طول ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، تو صحابہ کرام سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آج کے بعد سجدہ لمبا کرنا ہے۔ حضرت امام حسین اترتے ہیں، حضور سر اٹھاتے ہیں، نماز مکمل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا ہے کہ آج کے بعد سجدہ لمبا کرنا ہے؟ تو آقا اللہ جبال فرماتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات ایسے ہے کہ میرا حسین جب میں سجدے میں گیا تو میری پشت پہ سوار ہو گیا، اور میں نے یہ نہیں چاہا کہ ایک دم سے سر اٹھا کر اس کو وہ نیچے گر جائے، اس کو چوٹ لگ جائے، میں نے اپنا سجدہ لمبا کر لیا ہے، سجدہ کو لمبا کر لیا ہے۔ یعنی کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حضرت امام علی مقام سے یہ محبت ہے۔ اور ایک میں نے واقعہ ایک حدیث پڑھی ہے، پڑھ کے بڑا دل خوش بھی ہوا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں گلی کے اندر سے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں سے ایک بچے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا اور آپ نے سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگانے کے بعد اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، بوسہ دے کر پھر آپ نے اس بچے کو چھوڑ دیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے، کہا یا رسول اللہ، اس بچے سے بڑی خاص محبت ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے اس کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس میں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ میرا حسین گزر رہا تھا اور یہ بچہ جس مٹی پر میرے حسین کا قدم لگا تھا اس زمین سے وہ مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں سے مل رہا تھا۔ میں نے اس کی اپنے حسین سے وہ محبت دیکھی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ بے شمار حدیثیں ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کی شان میں بیان فرمائی ہیں۔ وقت چونکہ بڑا ہو گیا ہے، نظامی صاحب تو کہتے ہیں جناب اب گھنٹہ تقریر کریں، لیکن میں کہتا ہوں صبح نماز بھی پڑھنی ہے،
حسینی ہے، حسینی وہی ہے جو نماز کا پابند ہے. یہ سب سے بڑی نشانی ہے حسینی ہونے کی. جو نماز نہیں پڑھتا وہ حسینی ہونے کا دعوی نہ کرے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات ہے، جو نمازی نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہے. جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، وہ حیدری بھی ہے، وہ قلندری بھی ہے. جو نمازی نہیں ہے، جس کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا مسلح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حسینی بھی نہیں ہے. حضرت امام علی مقام نے کربلا کے میدان سے ہمیں جو چیزیں بچا کے دی ہیں وہ کیا ہے؟ نماز. خدا کی قسم 370 سے زائد زخم تھے امام علی مقام کے جسم میں. 300 سے زائد زخم تھے، تلواروں کے، تیروں کے، نیزوں کے. اس کے باوجود آپ نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ حسین کی جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی قیمتی نماز ہے. اپنی جان قربان کر دی، سر جدا ہو گیا جسم سے، لیکن نماز کو بچایا ہے. تو ہم نے صبح نماز بھی پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ یہاں 12 بجے تک بیٹھ کے یا علی کرتے رہے، یا حسین کرتے رہے، صبح نماز کی پتہ ہی نہ ہو. اوندے منہ جناب زمین بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، حسینی وہ پٹھا پہ یا حسینی پہ. ایسے حسینی نہیں ہے انشاءاللہ. ہم نمازی حسینی ہیں اور نماز پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بڑی لمبی تقریر میں نے نہیں کرنی. میں نے آتی کہا تھا میں نے 1 گھنٹے کا بیان کرنا میں نے. تو اب جب یہ میرے قریب آئے نا کرسی لینے کے لیے، میں نے کہا جی 5 منٹ کا بیان کرنا ہے، 11 بجے دعا کرنی ہے. میں نے صبح نماز بھی پڑھنی ہے جناب، اتنا لمبا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس ہے. تو وہ سارا سسٹم جو وہ آگے پیچھے جناب، تو بیان میں کچھ بھی نہیں کر سکا. صرف یہی بیان کروں گا کہ امام علی مقام کا جو غم ہے، خدا کی قسم جس سینے میں یہ غم نہیں، وہ سینہ ہی نہیں ہے، وہ بندہ ہی نہیں ہے. خدا کی قسم، یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس سینے میں امام کا غم نہیں ہے نا، وہ انسان ہی نہیں ہے. میں تو کہوں گا وہ انسان ہی نہیں ہے. لیکن ہماری تاریخ بڑی گندی ہے اس لحاظ سے کہ امام علی مقام کو جو شہید کرنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. جب ساری شہادتیں ہو گئی نا، تو حضرت امام علی مقام اکیلے رہ گئے. امام زین العابدین ابھی بڑے سخت بیمار تھے، وہ بخار کی حالت میں اٹھ کے آئے. کہا حضور ابا جان مجھے اجازت دیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں. کہ بیٹے آپ سے کھڑا نہیں ہونا جا رہا، آپ کا جسم لاغر ہے، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تلوار کو تھام نہیں سکتے، آپ کیسے جنگ لڑ سکتے ہو؟ میرے بیٹے تم بیٹھو، میں جاتا ہوں. آپ آپس میں باپ اور بیٹا بات کر رہے ہیں، جو یزیدی فوج ہے وہ آپ کو واضح مار رہی ہے کہ حسین آؤ، ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، آؤ ہم سے مقابلہ کرو یا یزید کی بیعت کر لو. وقت بڑا کم ہے، وقت بڑا کم ہے، جلدی جلدی آئیں، ہم سے جنگ کریں یا ہمیں بتائیں کہ آپ یزید کی بیعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جب یہ واضح آتی ہے تو امام کہتے ہیں مجھے جلدی جلدی تیاری کرنے تو میں نے جانا ہے. وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ امام ڈر کے اندر بیٹھ گئے، یہ نہ سمجھ لیں میں حیدر کا بیٹا ہوں، ڈرنے والا تو ہوں نہیں. مجھے جانا ہے. میرے بیٹے تو اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا ہے، بیویوں کا خیال رکھنا ہے. اور جو نصیحت کرنی تھی نصیحتیں کی ہیں. حضرت امام علی مقام نے ذرا پہنی ہے سر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار. دیکھیں تو صحیح یار، دیکھیں تو صحیح، یہ سارا کچھ پہن کے نا امام پھر میدان میں گئے ہیں. آپ کہتے ہیں میں حجت کر لوں، کل کو یہ روزے محشر یہ نہ کہہ دیں کہ یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ کے نواسے آئے تھے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. پھر آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا کہ اے اہل کوفہ، اے یزید کی فوجو، کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نواسہ رسول ہوں، میں حسین ہوں. تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حیدر قرار کا بیٹا ہوں. تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ بطول کا بیٹا ہوں. یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم پہچانے نہیں تھے. جب یہ بات کر رہے تھے نا سمر لائن بولا تو کہنے لگا کہ ہمارے پاس ٹائم کو نہیں، جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے. دیکھیں یہ کیسا منظر ہے، دیکھیں کیسا منظر ہے. ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، وقت بڑا کام ہے جی، جلدی کریں جو فیصلہ کرنا ہے. حضرت امام علی مقام واپس آئے، اپنے گھوڑے کو تیار کیا، گھوڑے پر بیٹھنے لگے. تو وہ بھی منظر بڑا عجیب ہے. وہ بھی منظر کیسا منظر ہے کہ جب علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھتے تو امام خود پکڑ کے بٹھا رہے ہیں. جب قاسم گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو امام خود پکڑ کے بٹھا رہے ہیں. جب اونو محمد بیٹھتے ہیں تو امام خود پکڑ کے بٹھا رہے ہیں.
جب عباس کا گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو امام خود پکڑ کے بٹھا رہے ہیں، اور جب امام کی باری آئی تو گھوڑا پکڑنے والا بھی کوئی نہیں تھا، گھوڑے کو پکڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو بی بی زینب نے آگے بڑھ کے گھوڑا پکڑا، کہا اے بھائی آج میں تیرے ساتھ کھڑی ہوں۔ حضرت بی بی زینب نے جب گھوڑا پکڑا، امام گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر اپنی بہن کو الوداعی سلام کہتے ہیں، گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا چلتا نہیں ہے، گھوڑا رک گیا ہے، ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے۔ آپ فرماتے ہیں چل تجھے کیا ہو گیا ہے، کوفے والے مجھے میرا انتظار کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں ٹر رہا، چل۔ پھر ایڑی لگاتے ہیں، گھوڑا نہیں ہلتا۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو بی بی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے کہ بابا اس گھوڑے پہ جو بھی بیٹھ کے گیا واپس نہیں آیا، بابا آپ جا رہے ہیں، آپ واپس آ جائیں گے۔ آپ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، بی بی سکینہ کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بی بی زینب کو تھما، کہتے ہیں میری بیٹی میرے بغیر سویا نہیں کرتی، اس کو عادت ہے میرے سینے سے لگ کے سوتی ہے، زینب اس کا خیال رکھنا۔ زینب سلام اللہ علیہ جب ان کو پکڑتے ہیں لے کے جاتے ہیں تو امام گھوڑے پہ جاتے ہیں۔ پھر منظر کربلا میں عجب ہی تھا، جدھر دیکھتے ہیں پھر ایسی نظر سے حیدر کرار لڑ لگے ہیں۔ حیدر کرار 60 سال سے زیادہ عمر ہے، لیکن تلوار کی وہی چمک اور وہی دمک جو حیدر کرار کی تھی، گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں ہر کسی کو۔ حضرت امام علی مقام نے سروں کے سر اتارنے شروع کر دیے۔ جب وہ کفار نے دیکھا نا، جب انہوں نے دیکھا یزیدیوں نے کہ یہ اب کام ختم ہونے والا نہیں ہے، امام کی تلوار اٹھ گئی ہے، تلوار چل گئی ہے، تو اب یہ رکنے والی نہیں ہے، تو کسی نے اذان دینا شروع کر دی کہ شاید اذان کی آواز سن کے امام رک جائیں۔ تو یہی ہوا، امام نے اذان کی آواز سنی تو تلوار روک دی، نماز کا وقت ہو گیا۔ امام اپنے گھوڑے سے زمین پر اترے تو شمر لعین نے سجدے کی حالت میں میرے امام کا سر کاٹا۔ اور قرآن عظیم کا یہ معجزہ ہے کہ حضرت امام علی مقام کا جسم اور سر الگ ہے، لیکن سر تلاوت کر رہا ہے۔ یہ دوسرا پیغام ہے۔ پہلا پیغام سجدے میں سر رکھ کے بتایا کہ کچھ بھی ہو جائے، سارا کچھ لٹ جائے، لیکن نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ دوسرا جسم اور سر الگ ہو گیا، دو حصوں میں جسم تقسیم ہو گیا، نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا۔ پھر بھی قرآن پڑھ کے یہ بتایا اور یہ اعلان کر دیا کہ اے ایمان والو، قرآن کو کسی حال میں مت چھوڑنا، کسی حال میں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے مومنو، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنے اہل بیت چھوڑ کے۔ آج ہم دیکھیں ہم نے اہل بیت کے ساتھ کیا، اور اس سے بعد جو ہم قرآن کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ قرآن پاک ہے۔ یہ کل رگ گاؤں سے کچرے کے ڈھیر سے ملا ہے، یہ کچرے کے ڈھیر سے یہ قرآن پاک ملا ہے۔ یہ سلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ملا ہے، وہ کچرے کے ڈھیر سے یہ قرآن پاک اٹھایا انہوں نے۔ حضور فرماتے ہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت۔ ہم نے جو اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی تاریخ میں لکھا گیا۔ آج جو ہم قرآن عظیم کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کل اس کی بھی تاریخ اسی طرح پڑھی جائے گی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایمان والوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا قرآن کچرے پہ پھینکنا شروع کر دیا، ایمان والوں نے اپنے گھروں سے قرآن پاک کو ردی میں بیچنا شروع کر دیا، ایمان والوں نے اپنے دکانوں کے اندر سے رب کا نام اٹھا کر کچرے پہ پھینکنا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم، امام علی مقام کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ سر جاتا ہے تو جائے، لیکن قرآن کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ اور بڑا پیارا کسی نے شعر کہا ہے، ارے کون تجھ سے ایسی محبت کرے گا اے قرآن، کون تجھ سے ایسی محبت کرے گا اے قرآن، نوکے نیزہ پر بھی تجھ کو نہ بلایا حسین نے، نوکے نیزہ پر بھی تجھ کو نہ بلایا حسین نے۔ کون کرے گا قرآن عظیم سے ایسی محبت؟ اور پھر میرے امام کا جو تیسرا سبق تھا جو کربلا کے میدان سے میرے امام نے دیا، وہ صبر ہے، وہ صبر ہے۔ خدا کی قسم آج تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ہم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہمارا ایمان ہی اس پہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، ہماری زبانوں سے ایسے لفظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں
کہ ہم خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کبھی کربلا کے میدان میں دیکھیں جوان علی اکبر کی لاشوں کو اٹھایا ہے لیکن ایک آنسو نہیں بہایا، کہا یار میں راضی ہوں تجھ سے، تیری یہ تمنا ہے میرے رب جس ہونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں ہیں. کہا یا اللہ تو راضی ہے، تیری رضا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں. علی اکبر گیا میں راضی ہوں، قاسم گیا میں راضی ہوں. 6 مہینے کا علی اصغر اس کو بھی قربان کر دیا. یہ بھی تاریخ نے ایک بڑی بات لکھی ہے. 6 مہینے کے علی اصغر ہے، بچہ ماں کی گود میں خوش ہوتا ہے، باقی 6 مہینے کا بچہ ماں کی گود سے خوش ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایک عجب بات لکھی ہے کہ حضرت امام اصغر حضرت بی بی زینب کی جب گود میں ہے، حضرت اپنی جو ان کی ماما ہے شہر بانو، جی ان کی جو والدہ شہر بانو ہیں، وہ اٹھاتی ہیں تو آپ رو رہے ہیں. امام حسین اٹھاتے ہیں تو چپ ہو جاتے ہیں، وہ جب اٹھاتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر امام اٹھاتے ہیں تو چپ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا ان کا مقصد کچھ ہو رہا ہے، یہ چاہتے کچھ ہو رہے ہیں. یہ کہتے ہیں سب نے اپنی جانیں امام تیرے قدموں پہ قربان کی ہیں، بے شک میں چھوٹا ہوں چل کے نہیں جا سکتا، مجھے گود میں اٹھا کے لے جائیں، گود میں اٹھا کے لے جائیں. تو جب آپ حضرت امام علی مقام کی گود میں آتے ہیں تو چپ ہو جاتے ہیں. اس کا مقصد یہی لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں اے بابا میں چل کے تو نہیں جا سکتا، آپ مجھے اپنی گود میں اٹھا کے لے جائیں، میں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. ایسی قربانیاں کی ہیں کربلا کے اندر. اور جو پھر حضرت امام علی مقام نے جو سبق دیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، صبر کرو، نماز پڑھو، قرآن کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ. یہ کربلا کا جو مقصد ہے. آئیے مقصد بڑا کم بیان ہوتے ہیں، بڑی کم یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ مقصد کیا تھا. حضرت امام علی مقام کا مقصد ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ. میرے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا دکان پہ، ٹیلرنگ کا کام کرتا تھا. وہ 3 بھائی تھے، اس کے علاوہ 3 تھے، 3 بہنیں تھیں. اس کا والد جو بزرگ آدمی تھا اس کو نا جوے کی عادت تھی، اس کو جوا کھیلتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ بازار کے اندر جہاں میری دکان تھی اسی بازار کے اندر وہ اپنے والد کو گرے بان سے گھسیٹ رہا تھا. پتہ چلا، ہم بھاگتے ہوئے گئے، جا کے اس کے والد کو چھڑایا. چھڑانے کے بعد ان کے والد کو دکان پہ میں لے کے آیا، پانی وغیرہ پلایا. میں ان کے پاس بیٹھا، میں نے کہا چاچا جی مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلایا، میں یہ جانتا ہوں. آپ کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کامیاب ہیں، تینوں نے MA کیا، بڑی بڑی تعلیم ہے ان کی، لیکن یہ ان پڑھ جاہل ہے، یہ پڑھے ہی نہیں. آپ کی 3 بیٹی ہیں، تینوں وہ بھی پڑھی لکھی ہیں. 2 بیٹے امریکہ میں ہیں، ایک سعودی عرب میں ہے. آج سے 20-22 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس وقت ان کا جو بیٹا سعودی عرب میں تھا 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ تھی اس کی، اتنا قابل آدمی تھا وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ سارے بچے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا ادب کرتے ہیں، فرما بردار ہیں، یہ آپ کا جو بیٹا ہے یہ آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتا ہے، یہ آج اس نے تو حد کر دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ مجھے کہنے لگے صغیر گل ہے جی، وہ بات سنانے لگے. بات سننے والی ہے، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والی بات میں کر رہا ہوں نا، اس کے اوپر میں بات سنانا چاہتا ہوں. آپ کہنے لگے بات ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں دی. میں نے کہا یا اللہ مجھے 1 بیٹا اور دے دے. نہیں ہوا، میں نے منتیں ماننی شروع کر دی، میں نے بکرے جناب ذبح کرنے شروع کر دی. یا اللہ 1 بیٹا اور دے دے، یا اللہ 1 بیٹا اور دے دے. وہ کہتے ہیں جو تو مجھے رب نے دیے اپنی مرضی سے وہ میرے فرما بردار ہیں، جو میں نے مانگ کے لیا ہے رب کی مرضی نہیں تھی، میں نے اپنی مرضی رب سے مانگا ہے، وہ مجھے ذلیل کر رہا ہے. اگر میں رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا، 3 بیٹے اور بیٹیوں پر راضی ہو جاتا تو میری زندگی بڑی خوشحال تھی. لیکن میں راضی نہیں ہوا، میں مانگتا گیا. ایک وقت رب نے فرمایا اچھا جا پھر لے لے، تیری مرضی ہے لے لے. پھر مجھے ملا، اور آج تم دیکھ لو جو میں نے اپنی مرضی سے لیا اس نے میرا کیا حال کیا. میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور ہمیں بھی چاہیے کسی بھی حال میں ہو، کوئی بھی ہم پر زمانہ آ جائے،
خدا کی قسم ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں. ہونا تو وہی ہے. میری ایک بات, مجھے بھی بات سن لیں, ہم جتنے مرضی رولا ڈالیں, جتنی مرضی جناب ہم دوڑے لگا لیں, ہونا وہی ہے جو ہمارے رب نے جاننا ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو کیوں نہ ہم صبر کر کے اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں. تو حضرت امام علی مقام کا جو سبق تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے. میں ایک اور بات پڑھی ہے, میں نے بڑا مزہ آیا پڑھ کے, اور وہ میں چاہتا ہوں آپ کو. ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کتاب کے اندر کہ امام علی مقام نے دو چیزیں بچائی ہیں, ایک صبر بچایا ہے, ایک دین بچایا ہے. اور آپ کی جو بیٹیاں تھی, جو آپ کی بیویاں تھی, انہوں نے بھی دو چیزیں بچائی ہیں. ایک انہوں نے صبر بچایا اور ایک انہوں نے حیا بچایا ہے. ایک حیا بچایا اہل بیت نے. اہل بیت کی جو بیویاں ہیں, کسی کے یہ مجال نہیں ہے کہ ان کے ساتھ چادر بھی کھینچ لے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کائنات الٹ پلٹ ہو جاتی اگر ایسا ہوتا. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ چادر اتار جائے. وہاں پر کربلا کے میدان کے اندر بھی ہماری جو اہل بیت ہیں انہوں نے اپنی حیا بچائی ہے وہاں پر. اور یہی سب سے بڑی جو دولت بچائی ہے اہل بیت نے, وہ یہی ہے, انہوں نے صبر کیا اور اپنا حیا بچایا ہے. لیکن آج ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہم خود دیکھ لیں ان کا کیا حال ہے. وہ کتنی حیا دار ہیں, ان کے پاس کتنی حیا ہے, ہم اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. کربلا کا جو مقصد, جو شہادت کا مقصد ہے, وہ یہی ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے ہر حال میں, اور دین کا کام یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ یزید کسی بھی دور میں آ جائے اس کی بیعت نہیں کرنی ہے. یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے. یزید کسے کہتے ہیں؟ میں تو ایک تشریح پہلے کر چکا ہوں. جو نماز نہیں پڑھتا, یزید بھی نماز کا باغی تھا, وہ بھی نماز نہیں پڑھتا تھا. وہ بھی, یہ بھی ایک بات تاریخ میں لکھی ہے, جب امام علی مقام کا جو سر مبارک ہے نا, یزید کی دربار میں جب آیا تو یزید اس وقت شطرنج کھیل رہا تھا, اور جب سر مبارک سے وہ چادر کا وہ اٹھائی گئی تو وہ سر کو دیکھا تو ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا دربار کے اندر. اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا یزید سے یہ کون ہے؟ یزید کہتا ہے یہ حضرت امام علی مقام ہے, حضرت امام حسین ہے. مطلب یہ کون, امام حسین کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہمارے نبی کے نواسی ہے. وہ یزید ہکا بکا ہو گیا. وہ کہتا ہے وہ ظالم آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے اگر کوئی بچہ آتا ہوا ہمیں آج پتا چل جائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل کا بچہ ہے, ہم اس کو اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں. تم نے اپنے نبی کے نواسے کے جلدی شروع کی ہے. یہ اس وقت کا جو یہودی تھا اس نے یہ بات کہی. بڑے بڑے منظر ہیں, بڑی بڑی باتیں ہیں, لیکن مقصد ہمیں جاننا ہے کہ جو حسینی ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں, میں ابھی کہوں گا نا حسینی کون ہے, سارے ہاتھ چوک لیں گے. ہم سب حسینی ہیں, سارے حسینی ہیں, لیکن حسینی پیمانہ حضرت امام حسین دے گئے ہیں. جو نماز پڑھنے والا ہے, جو قرآن پڑھنے والا ہے, وہ حسینی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا, جس کا قرآن سے رشتہ نہیں ہے, جو مسجد کو آباد نہیں کرتا, وہ حسینی نہیں ہو سکتا. ساری زندگی میرے امام کی کوئی نماز قضا نہیں ہے, ساری زندگی مولا علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہے, کوئی نماز قضا نہیں ہے. تو ہم کیسے حیدری ہو سکتے ہیں, کیسے حسینی ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم حسینی بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی ہے, اور پھر اگر نماز پڑھ کے یا حسین کہیں گے اس کی لذت بھی بڑی آئے گا. نماز پڑھ کے یا علی کہیں گے اس کا مزہ بھی بڑا آئے گا, اور یا علی کہنے سے دل کا نور بڑھتا ہے. یہ بھی ایک بات بتا دوں, یا علی کہنے سے دل میں نور بڑھتا ہے, دل روشن ہوتا ہے یا علی کہنے سے. کیونکہ میرے حضور فرماتے ہیں علی کہنا بھی عبادت ہے, علی کہنا بھی عبادت ہے. علی کہنے سے دل کا نور بڑھتا ہے, لیکن اس کا بڑھتا جو نماز پڑھنے والا ہے, اس کا بڑھتا جو قرآن پڑھنے والا ہے. ساری رات علی علی کرتے رہو لیکن کوئی فائدہ نہیں اگر تم نمازی نہیں ہو. تو کربلا کا سب سے بڑا میسج 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, اور قرآن پاک کا ادب کرنا ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.